قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ جل جلالہ وعظم نوالہ واعظم شانہ وجل ذکرہ کی حمد اور اس کے پیارے حبیب لبیب نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم کی ثنا و توصیف بیان کرنے کے بعد میں نے آپ احباب ذی وقار کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ مقدسہ و متبرکہ حصول برکت کے لیے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس سے قبل کہ میں اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کروں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں نہایت ہی خلوص دل، خلوص نیت کے ساتھ یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام مسلمانوں کو اسے سن کر سمجھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ اس مبارک بابرکت روحانی عرفانی محفل میں مجھے ہمارے عمر بھائی اور ہمارے محترم عمار بھائی کے توسل سے حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے، لیکن جیسا کہ آپ کو اندازہ ہو ہی گیا ہوگا کہ میری آواز، میرا گلا کچھ متاثر ہے۔ پہلے تو میں نے سوچا کہ میں حضرت سے معذرت کر لیتا ہوں کہ بھائی ظاہر سی بات ہے گلا خراب ہے، کیا بولوں گا، کیا سنوں گا، کیا سناؤں گا۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہوا، الحمدللہ پہلے کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے۔ اور پھر خیال پھر یہی آیا کہ یار ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عاشق اعلیٰ حضرت ہیں، ہم تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جناب مرتے دم تک حضور کا ذکر کریں گے، سانس کی ایک رمق بھی جب تک موجود ہے تب تک ذکر کریں گے۔ اور ہمیں ہمارے امام اہل سنت نے یہ درس دیا ہے نا کہ خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے۔ دم میں جب تک دم ہے، جب تک آواز کی آخری انتہا کی خرابی تک بھی آپ پہنچ جائیں، لیکن اگر ہم جیسے جن کو اللہ نے اپنے فضل سے منبر و محراب عطا فرمایا ہے، اگر ہم اس طرح کی کوتاہی اور غفلت کا اظہار کریں گے تو ہمیں اہل سنت پر کیا اثر پڑے گا۔ اور پھر دوسری بات یہ، مجھے نعت شریف پیش کرنے کے لیے بھی حکم ہوا تو میں نے سوچا کہ بھئی ٹھیک ہے، ابھی معاملہ یہ ہے الحمدللہ اللہ نے اپنے فضل سے سود و گزاز بھی عطا فرمایا ہے، لحن بھی عطا فرمایا ہے، لیکن اگر یہ آواز اچھی نہیں ہے تو ہم یہ سوچ کر حاضر ہو گئے ہیں کہ آواز اچھی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم اس بارگاہ میں اپنی عقیدتیں پیش کر رہے ہیں جہاں پر سوز و گداز نہیں دیکھا جاتا بلکہ دل کا اخلاص دیکھا جاتا ہے۔ تو اس نیت کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ تمامی احباب سے بس گزارش فقط اتنی ہے کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان نثر میں یا نظم میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا، اور یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص عاشق رسول ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مجھ سمیت، تو عاشق رسول کی شان یہ نہیں ہے کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر کیا جائے تو وہ حضور کی شان سننے کے باوجود بھی توجہ کہیں اور کر لے۔ تو آپ کی توجہ اگر میری طرف محظوظ رہے گی تو انشاءاللہ میں بھی آپ کے سامنے ذوق و شوق کا اظہار کر کے بہتر انداز میں اپنی گفتگو پیش کر سکوں گا۔ تمام احباب محبت کا اظہار کرتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کیجیے، پڑھیے اللہم صلی علی
سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ مجھے کوئی خاص ٹائم کی قید تو عطا فرمائی نہیں ہے، لیکن پھر بھی میں منتظمین سے یہ عرض کرتا ہوں کہ جب آپ کو یہ مناسب لگے کہ مجھے گفتگو اختتام کرنی ہے تو مجھے اشارہ کر دیے گا، انشاءاللہ میں وہیں پر اپنی گفتگو کو اختتام کر دوں گا۔ الحمدللہ آدھا گھنٹہ ہے، جزاک اللہ خیرہ، تو انشاءاللہ آدھے گھنٹے میں اپنی تمام عقیدتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں اپنا محبوب عطا فرما دیا ہے۔ بھئی کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا نہیں ہے، لیکن یہ رب کا کتنا کرم ہے کہ 22 انبیاء علیہم السلام نے جس نبی کے امتی ہونے کا اظہار کیا اور جس نبی کے امتی ہونے کی تمنا کی، اللہ تبارک و تعالی نے وہ اعزاز بن مانگے ہم فقیروں کو عطا فرما دیا ہے۔ اور پھر ہم محبوب ہیں، اور ہمارا محبوب بھی وہ ہے کہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا محبوب ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، اپنا انداز زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ارے ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ کرم اعزاز ہے۔ نبی علیہ السلام ہمیں عطا فرما دی، کوئی کسی کو اپنا محبوب دیتا نہیں ہے۔ اور قرآن پاک میں رب تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا، کہ دیکھیے نبی علیہ السلام سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کئی انبیاء دنیا میں مبعوث فرمائے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر نبی کو کوئی نہ کوئی معجزہ عطا فرمایا۔ نبی علیہ السلام سے پہلے جتنے نبی بھی آئے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے وعلم آدم الاسماء کلھا کے ساتھ تمام ناموں کا علم سکھا دیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی والا معجزہ عطا فرمایا، حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی والا معجزہ عطا فرمایا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو گلے گلزار فرما دیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو پتھر کو کاٹنے والی چھری کے نیچے محفوظ رکھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضاء یعنی چمکتا ہوا ہاتھ اور عصا عطا فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے کا، کوڑ کے مریض کو شفایاب کرنے کا، اندھوں کو اکھیارہ کرنے کا معجزہ عطا فرمایا۔ الغرض کسی نبی کو ایک معجزہ عطا فرمایا، کسی کو 2 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 3 معجزے عطا فرمائے، کسی کو 4 معجزے عطا فرمائے۔ لیکن قربان جائیے جب آپ کے اور میرے آقا و مولا امام الانبیاء سید المرسلین کی باری آئی تو 1 معجزہ نہیں، 2 معجزے نہیں، 3 معجزے نہیں، 4 معجزے نہیں، بلکہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، آ گئی تمہارے رب کی طرف سے روشن دلیل، یعنی سراپا معجزہ۔ ان کے رب نے انہیں سر کے بال سے لے کر پاؤں کے ناخن تک سراپا معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ مرحبا مرحبا۔ حضور علیہ السلام کو سرتابہ قدم معجزہ بنا کر بھیجا ہے۔ کیا کیا معجزہ ہے؟ آپ کے بال معجزہ، آپ کی آنکھیں معجزہ، ابرو مبارک معجزہ، پلک مبارک معجزہ، بینی اتھر معجزہ، لبہائے مبارک معجزہ، دندان اقدس معجزہ، زبان اتھر معجزہ، لعاب دہن معجزہ، آپ کے قدم معجزہ، آپ کے ہاتھ معجزہ، انگلیاں معجزہ، ناخن معجزہ، سینہ معجزہ، ان کا پسینہ معجزہ، ان کے قدموں کی برکت سے ان کا مدینہ معجزہ۔ جذب القلوب الى دیار المحبوب میں علامہ اب شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ کوئی کوڑ کا مریض مدینے جائے، مدینے جا کر وہاں کی مٹی اپنے منہ پر مل لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے شفا عطا فرما دے گا۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بتاؤ ذرا میلاد کہاں لکھا ہے؟ میں جو آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں نا، یہی میلاد ہے۔ حضور کی شان بیان کرنا، حضور کی تعریف بیان کرنا۔ ارے نبی علیہ السلام کو اللہ نے وہ اعزاز عطا فرمایا ہے۔ حضرت
آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ جب نبی کا نور میرے شکم میں نہیں آیا تھا تو اس سے پہلے معاملہ یہ تھا جب بھی کوئی کام ہوتا وہ کام مجھے خود کرنا پڑتا، لیکن فرماتی ہیں جیسے ہی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے شکم میں آیا نا تو اب معاملہ یہ ہے جیسے ہی کسی کام کی طرف ہاتھ بڑھاتی ہوں کام کرنے سے پہلے وہ کام پہلے سے ہی خود بخود ہو جایا کرتا ہے۔ فرماتی ہے راستے کہیں سے جاتی تو جناب جو بھی جانور مجھے دیکھتا میرے قدموں میں سجدہ ریز ہو جاتا، درخت مجھے سلام کرتے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پہلے میں کنویں کے قریب جاتی تھی پانی بھرنے کے لیے تو جناب بھرا ہوا ڈول کھینچنے کی مشقت برداشت کرنی پڑتی تھی۔ فرماتی ہیں اب معاملہ یہ ہے کہیں بھی کنویں کے قریب جاتی ہوں کنویں کے قریب جاتی ہوں تو دیکھتی ہوں دیگر عورتیں کنویں میں ڈول ڈالتی ہیں اور بھرا ہوا ڈول کھینچنے کی مشقت برداشت کرتی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ میرے ساتھ معاملہ یہ نہیں ہے، کہتی ہے جیسے ہی کنویں کے قریب جاتی ہوں تو کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا ہے، کنویں کا پانی خود بخود اوپر آ جایا کرتا ہے۔ فرماتی ہیں یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے، یہ نبی کا معجزہ ہے، نبی کا کمال ہے۔ فرماتی ہیں جب پیدائش ہونے لگی حضور علیہ السلام کی تو میرے خواب میں انبیاء تشریف لے کر آئے، درود پاک پڑھی اللہم صلی محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ فرماتی ہیں کہ جناب میرے خواب میں انبیاء تشریف لے کر آتے، توجہ ہے آپ کی، میں کچھ نہیں چاہتا، میں چاہتا ہوں آپ کی توجہ میری طرف رہے۔ جناب انبیاء آتے، حضرت آدم علیہ السلام آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خواب میں تشریف لے کر آئے، فرمانے لگی آمنہ تجھے مبارک ہو انکی حملتی بخیر الخلق، کہ آمنہ تجھے مبارک ہو تو تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کی ماں بننے والی ہے، تمام نبیوں میں سب سے افضل و اعلیٰ کی ماں بننے والی ہیں۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی اس شان کے ساتھ کہ آپ کی ولادت ہونے لگی تو آسمان کے ستارے اتنے قریب آ گئے کہ ایسا لگتا تھا کہ اب ٹوٹ کر زمین پر گر پڑیں گے۔ خانہ کعبہ کو وجد آیا، آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کی طرف جھک گیا، بت جہاں کہیں بھی تھے عورتیں منہ زمین پر گر پڑے۔ آمنہ فرماتی ہیں کہ حضور کی ولادت ہوئی، اس شان کے ساتھ ولادت ہوئی کہ آپ کی آنکھوں میں قدرتی طور پہ سرما لگا ہوا، ناف کریدہ ہوا، ختنہ شدہ، ربی حبلی امتی کی صدائیں بلند کرتے ہوئے دنیا میں تشریف لے کر آئے اور پیدا ہونے کے ساتھ ہی سجدہ کیا، سجدہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس بات کا اظہار فرما دیا کہ اور بندے ہوں گے جو کسی اور حالت میں پیدا ہوتے ہیں، نبی جو ہے وہ پاک ہوتا ہے، نہیں بلکہ سارے زمانے کو پاکیزگی فراہم کرنے کے لیے دنیا میں تشریف لے کر آتا ہے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کمال عطا فرمایا، پیدا ہوئے، غور سے سنیے، نبی علیہ السلام کے دادا حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ جناب مجھے اللہ نے کیا شاہکار پوتا عطا فرمایا ہے۔ توجہ کیجئے گا، بھئی بچے تو ویسے ہی بڑے حسین ہوتے ہیں، لیکن سوچئے ذرا بچے حسین ہوتے ہیں لیکن وہ بچہ جس کے صدقے اللہ نے سارے عالم کو حسن تقسیم کیا ہو اس بچے کا عالم کیا ہوگا۔ نبی علیہ السلام بڑے حسین، آپ کے دادا نے دیکھا بھئی یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں کئی ایسے ہیں جن کو دادا ہونے کا شرف حاصل ہے، جب پوتا ہوتا ہے تو دادا کا سینہ خوشی سے چوڑا ہو جاتا ہے کہ اللہ نے مجھے پوتا عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب کو تو امام الانبیاء جیسا پوتا ملا تھا، اب جناب کہتے ہیں کہ ذرا دکھاؤں تو مکے والے کو، بتاؤں تو کہ کیسا اللہ نے مجھے پوتا شاہکار عطا فرمایا ہے۔ فرمانے لگے کہ میں نے اپنے پیارے پوتے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں اٹھایا اور مکے کے حرم میں لے جا کر لوگوں کو دکھانے لگا تو وہاں سارے کفار بھی موجود تھے، ابو لہب بھی موجود تھا، ابو جہل بھی موجود تھا اور دیگر سرداران قریش بھی موجود تھے۔ کہتے ہیں کہ جناب میں کعبے کے قریب حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں اٹھا کر لے جانے لگا۔ فرماتے ہیں کہ میں جیسے کعبے کے قریب جاتا تو ابو جہل نے مجھے دیکھا کہ عبد المطلب اپنے پوتے کو لے کر کعبے کے قریب آ رہے ہیں۔ ابو جہل نے پہلے کعبے کی طرف دیکھا، پھر عبد المطلب کی طرف دیکھا، پھر کعبے کی طرف دیکھا، پھر عبد المطلب کی طرف دیکھا۔ لوگوں سنو، اللہ نے ہمیں کیسا پیارا نبی عطا فرمایا ہے۔ فرمانے لگے کہ ابو جہل یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ میرے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ عبد المطلب کعبے کے قریب آ رہے ہیں کہ کعبہ عبد المطلب کے قریب آ رہا ہے۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب ہم نے نظریہ کیا قائم کیا، ان تمام احادیث سے ہمیں کیا عقیدہ ملتا ہے؟ میرے امام نے ہمیں نظریہ عطا فرمایا جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے۔ جناب کعبہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف جھک رہا ہے، یعنی حضور کی طرف جھک رہا ہے، کعبہ حضور کی طرف گھستا ہوا چلا آ رہا ہے، تو جناب ہم جس کی طرف جھکے وہ کعبہ ہے، لیکن کعبہ جس کی طرف جھکے وہ کعبے کا بھی کعبہ ہے۔ میرے امام نے نظریہ عطا فرمایا کہ حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، ارے کعبہ تو دیکھ چکے، اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو۔ تو یہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے یہ کمال، یہ جمال، یہ حسن عطا فرمایا۔ اور اگر بات حسن کی جائے تو جناب حضور علیہ السلام حسن میں بے مثال ہیں۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ مجھے بڑا شوق تھا کہ حضور علیہ السلام کی زیارت ہو جائے، اللہ ان کے صدقے ہم سب کو نبی کی زیارت عطا فرمائے۔ بڑا اشتیاق تھا، بڑی تمنا تھی، بڑی خواہش تھی کہ حضور کا دیدار نصیب ہو جائے۔ کہتے ہیں کبھی ہوا ہی نہیں، صحابیاں ہیں لیکن حضور کا دیدار نہیں ہوا۔ کہتی ہیں ایک مرتبہ معاملہ یہ ہوا کہ میں نے سفر کیا اور میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ جب مجھے پتا چلا کہ جس قافلے میں تم سفر کر رہی ہو اسی قافلے میں اللہ کے نبی بھی سفر فرما رہے ہیں۔ تمنا تھی نا دیدار کی۔ اب جناب کہنے لگی اب تو دوران سفر کہیں نہ کہیں حضور کی زیارت ہو ہی جائے گی، لیکن کہتی ہیں کہ سفر کا طویل حصہ گزر گیا، زیارت ہی نہیں ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ صحابہ اکرام کا حضور کے درمیان، حضور کے ارد گرد ایسا جم غفیر ہوتا تھا کہ جناب حضور کی زیارت نہیں ہوئی۔ کمال دیکھیے۔ لیکن یہ بات روک کر میں آپ کو ضمناً بتاؤں، نبی علیہ السلام کا قد مبارک نہ بہت دراز تھا اور نہ ہی بہت پست تھا، بلکہ درمیانہ قد تھا۔ لیکن نبی علیہ السلام کا یہ اعجاز ہے کہ جب لمبے لمبے قد والے صحابہ اکرام کے درمیان بھی چلتے تھے نا تو دور سے دیکھنے والے کو حضور ہی سب سے اونچے نظر آتے تھے۔ یہ نبی علیہ السلام کا کمال تھا۔ فرماتی ہیں لیکن مجھے زیارت نہ ہو سکی، میری کم نصیبی کہہ لیجئے۔ کہتی ہیں لیکن ایک مرتبہ ہم نے پڑاؤ ڈالا، خیمہ لگایا، میں خیمے کے اندر تھی، میرے والد گرامی حضور علیہ السلام سے گفتگو فرما رہے تھے اور نبی علیہ السلام اونٹنی پر جلوہ گر تھے۔ کہتی ہیں حضور اونچائی پر ہیں، کسی نے مجھے آ کر بتایا حضور کی زیارت کرنی ہے نا تو چلو آؤ، حضور اونٹنی پر ہیں، تمہارے ہی والد حضور سے محو گفتگو ہیں۔ تو کہا کہ آج تو زیارت ہو جائے گی۔ کہتی ہے میں نے پردے کی اونٹ سے حضور علیہ السلام کی زیارت کرنے کی کوشش کی۔ جملہ سماعت فرمائیے گا کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں صحابیہ فرماتی ہیں کہ حضور کے چہرے کو دیکھنا چاہتی تھی، لیکن حضور کے چہرے کو دیکھنے سے پہلے میری نظر حضور کے مبارک قدم کی مبارک انگلیوں پر پڑ گئی۔ یہ ذوق والے لوگ ہی کہیں گے سبحان اللہ، ذرا کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ مبارک انگلیوں پر قدم پر نظر پڑی تو اب کہتی ہیں روایت کرنے کے بعد 1 سال کے بعد روایت کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ 1 سال گزر گیا لیکن ابھی تک میرے تصور سے حضور کی مبارک انگلیوں کا مبارک حسن ختم نہیں ہوتا ہے۔ اور پھر یہ بھی کہتی ہیں کہ میری ہمت ہی نہیں ہوئی حضور کی قدم مبارک کی حسن حسین انگلیوں کو چھوڑ کر میں حضور کے چہرے پر جاؤں، میری ہمت ہی نہیں ہوئی۔ شاید اسی کو دیکھ کر حضور اعلیٰ حضرت علیہ الرحمہ نے فرمایا نا تھا کہ تیرے قدموں میں جو ہے غیر کا منہ کیا دیکھیں، کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے تلوا تیرا۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں شاعر نے فرمایا قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے، قدموں میں جبھی کو رہنے دو، چہرے کا تصور مشکل ہے۔ جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے تو رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے۔ حضور پیدا ہوئے، عبد المطلب نے سارے عالم کو حضور کی زیارت کروائی۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ مکے کے قریب ایک شہر تھا جو بڑی قلاشی میں مبتلا تھا، بڑی تنگ دستی میں مبتلا تھا۔ وہاں کے لوگوں کے پاس فاقہ کشی کا عالم تھا اور کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کئی دنوں سے تنگ دستی میں مبتلا تھی۔ کسی نے کہا
عرب میں آج بھی یہ معمول ہے کہ جب بچہ ہوتا ہے نا تو اس کو گاؤں دیہات کی دائیوں کو دے دیا جاتا ہے 2 سال تک دودھ پلانے کے لیے، اور 2 سال تک جو دودھ پلاتی ہے دائی اس کو دودھ پلانے پر اجرت دی جاتی ہے۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ چلو چلو، حضرت حلیمہ سے لوگوں نے کہا کہ چلو چلو، مکے میں سرداروں کے یہاں اللہ نے بیٹے عطا فرمائے ہیں اور میرے نبی کا یہ صدقہ تھا، حضور کے صدقے اللہ نے جس کو اولاد عطا فرمائی تھی سب کو اولاد نرینہ یعنی بیٹا عطا فرمایا تھا۔ اب بڑے بڑے سرداران قریش، بڑے بڑے مکے کے امیروں کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا۔ کئی دائیوں نے حلیمہ کے پاس آ کر کہا کہ چلو مکے چلتے ہیں، اللہ نے وہاں قریشیوں کو، سرداران قریش کو بیٹے عطا فرمائے ہیں، چلو چل کر ان کو اجرت پر رضاعت کے لیے دودھ پلانے کے لیے لے لیا جاتا ہے اور اس کے بدلے کچھ پیسے ملیں گے، ہمارا گزر بسر کچھ اچھے طریقے سے ہو جائے گا۔ حضرت حلیمہ نے کہا کہ میرے پاس تو اتنا پیسہ بھی نہیں ہے اور میری اونٹنی جو ہے وہ تو بہت ہی قلاش ہے، بہت ہی تنگ دست ہے، بہت ہی کمزور ہے، بہت ہی نکاہت بھری ہے، یہ چل بھی نہیں سکتی ہے، کیسے جاؤں گی؟ مجھ میں بھی ہمت نہیں ہے، اس اونٹنی میں بھی ہمت نہیں ہے۔ جب لوگوں نے بہت اصرار کیا نا تو چلنے لگے، اٹھانے کی کوشش کی، بمشکل اونٹنی اٹھ گئی، اٹھ کر خود بیٹھی اس پر، اب چلنے لگی۔ ساری اونٹنیوں کو کچھ توانائی حاصل تھی، سب کی اونٹنیاں آگے نکل گئیں، دائی حلیمہ کی اونٹنی سب سے پیچھے رہ گئی۔ اب جناب سب مکے پہنچ گئے، سارے بڑے بڑے امیروں کے جو بیٹے تھے سب دائیوں نے لے لیے۔ آخر میں جب نبی علیہ السلام کی دائی حضرت حلیمہ رضائی ماں حضرت حلیمہ رضی اللہ پہنچی تو جناب کہا کہ سارے بچے تو چلے گئے، اب تو کوئی ہے نہیں، ہاں ایک بچہ ہے جو در یتیم ہے، تم اگر اس کو دودھ پلانا چاہتی ہو تو پلاؤ، لیکن دیکھو اس کو دودھ پلانے کے بدلے تمہیں کوئی اجرت ملے شاید یہ مشکل ہے۔ تو اب کہا کہ جب اتنی دور سے آئی ہی ہوں تو اس بچے کو بھی دیکھ لیتی ہوں، اس بچے کی زیارت کر لیتی ہوں۔ کہا بچہ ہے کہاں؟ حضور علیہ السلام مہد میں جھولے میں تشریف فرما تھے۔ اب جناب حضور کے چہرے پر کپڑا ڈلا ہوا تھا، آپ نے دائی حلیمہ نے جیسے ہی حضور کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو نبی علیہ السلام نے دائی حلیمہ کے چہرے کو دیکھ کر مسکرانا شروع کر دیا، مسکرانے لگے۔ کہتی ہیں حضور کی مسکراہٹ کا اثر میرے دل پر ایسا ہوا کہ بے ساختہ میں یہ کہنے لگی کہ لوگوں اگر اس بچے کو بغیر اجرت کے دودھ پلانا ہے تو دائی حلیمہ اس کے لیے تیار ہو چکی ہے۔ حضور کو اٹھایا، اونٹنی پر بیٹھایا، خود اونٹنی پر بیٹھی۔ اب جناب اونٹنی کو اٹھایا نا، چلانے لگی تو وہ اونٹنی جو اٹھ بھی نہیں پاتی تھی، چل بھی نہیں پاتی تھی، وہ اونٹنی تیز رفتار سے دوڑنا شروع کر دیا۔ جہاں جہاں سے گزرتے سارے راستے مہکنے لگے مشک و عنبر سے زیادہ۔ دیگر اونٹنیوں والی نے کہا، دوڑاتی ہوئی اونٹنیاں دائی حلیمہ کے برابر میں لے کر آئیں، کہا کہ حلیمہ یہ وہی اونٹنی ہے یا مکے جا کر تم نے اونٹنی تبدیل کر لی ہے؟ کوئی ایکسچینج والا معاملہ ہو گیا ہے کیا؟ کہا کہ نہیں نہیں وہی اونٹنی ہے۔ کہا تو اس میں طاقت کیسے آ گئی؟ اور یہ بتاؤ مکے جا کر کون سا مہنگا عطر خریدا ہے تم نے جو سارے راستے مہکا چلا جا رہا ہے؟ کہا کہ نہیں نہیں، نہ میرے پاس کوئی کمال ہے نہ اس اونٹنی میں کوئی کمال ہے، ہاں مجھے لگتا ہے اگر اس اونٹنی میں جو جان پیدا ہوئی ہے نا وہ اس بچے کی برکت کی وجہ سے پیدا ہوئی ہے، اور میں نے کوئی عطر یا خوشبو نہیں لگائی، یہ جو مشک و عنبر سے زیادہ حسین خوشبو محسوس کر رہی ہو نا وہ بھی اسی بچے کے پاس سے تمہیں آ رہی ہے۔ سارے راستے مہکتے چلے جا رہے ہیں۔ میرے امام نے دیکھا کہ نبی جس راستے سے گزرتے ہیں وہ راستے مہکنے لگتے ہیں، تڑپ کر صدا لگائی، ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے یہ کمال ہے۔ اب جناب اپنے گھر لے کر گئیں تو اب جناب لوگوں کو پتا تھا کہ دائی حلیمہ کا معاملہ تو یہ ہے کہ ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ پہلے یہ ہوتا تھا بھئی آج بھی پیٹرول مہنگا ہے نا، ہے کہ نہیں ہے؟ اس وقت بھی تیل مہنگا تھا، چراغ جلتا تھا تو چراغ جلانے کے لیے کس چیز کی ضرورت پڑتی تھی؟ تیل کی۔ اس وقت بھی تیل مہنگا تھا۔ بڑے بڑے امیر رئیس جب رات کو سونے لگتے تھے نا تو اپنے چراغ کو بجھا دیتے تھے کہ کہیں تیل ضائع نہ ہو۔ مالدار ارب پتی کھرب پتی لوگ جو تھے، جزاک اللہ، ارب پتی کھرب پتی لوگ جو تھے وہ جناب اپنے چراغ کو بجھا دیتے تھے کہیں تیل ضائع نہ ہو۔ لیکن جب حلیمہ کو دیکھا نا کہ کل تک فاقے میں زندگی گزر رہی تھی، کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، لوگوں نے پوچھا کہ حلیمہ تمہارے پاس کل تک کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، فاقے میں کلاشی میں زندگی گزار رہی تھی، آج تمہارے پاس اتنا پیسہ آ گیا کہ ساری رات اپنا چراغ جلاتی ہو، اپنا چراغ بجھاتی کیوں نہیں ہو؟ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اگر ان کو کچھ کہتی نا ان کے بات سمجھ میں نہیں آتی، کہنے لگی آؤ چلو میں تمہیں اپنا چراغ دکھاتی ہوں۔
آؤ چلو میں تمہیں اپنا چراغ دکھاتی ہوں، وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا، فرمایا کہ چلو آؤ میں تمہیں اپنا چراغ دکھاتی ہوں۔ اب جناب حضور مہد میں جھولے میں موجود تھے، لوگوں کو مخاطب کر کے حضور کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگی، ارے لوگوں تم چراغ کی بات کرتے ہو، جب سے یہ پیارا ہمارے گھر آیا ہے ہمیں چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی ہے۔ اور فرماتی ہے کسی اور گھر میں کسی اور کمرے میں روشنی چاہیے ہوتی نا، کوئی لالٹین کوئی موم بتی کوئی چراغ لے کر نہیں جاتی، بلکہ اسی بچے کو دوسرے کمرے میں لے جاتی، اس بچے کے نور کی وجہ سے وہ کمرہ بھی منور ہو جاتا۔ تو جناب یہ نبی علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ خاص اعزاز عطا فرمایا۔ لوگوں میں کیا کیا آپ کے سامنے عرض کروں، قد جاءکم برہان من ربکم، آ گئی تمہارے پاس روشن دلیل۔ کس کس کے پاس؟ حضرت حبیب یمنی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں۔ ایک مرتبہ جب نبی علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، نبوت کا اعلان کیا، تو جناب ابو جہل جو ہے وہ حضور علیہ السلام نے دشمنی میں بڑے آگے تھا، اور وہ لوگوں سے حضور علیہ السلام کی برائیاں کرتا تھا۔ حبیب یمنی یہ رہتا تو یمن میں تھا، لیکن مکی والوں پر اس کا بڑا اثر و رسوخ تھا۔ اب جناب حبیب یمنی کو بلایا کہ مکے والے بات مانیں گے۔ حضور علیہ السلام کے بارے میں یہ مشہور تھا، ابو جہل نے جان لیا تھا کہ جو حضور کا چہرہ بھی دیکھتا ہے نا وہ کلمہ پڑھے بغیر نہیں رہ پاتا ہے۔ ابو جہل نے حبیب یمنی کو بلایا اور کہا کہ بھئی یہ مکے والوں کو سمجھاؤ، یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا جوک در جوک ایمان لیتے چلے آ رہے ہیں۔ حبیب یمنی نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، وہ کیا کرتے؟ کہا کہ بھئی وہ ایسے جادوگر ہیں، وہ یوں کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ ان سے حبیب یمنی نے کہا میں ملنا چاہتا ہوں۔ کہا کہ نہیں تم نہیں ملنا، تم نہیں ملنا۔ کہا کیوں؟ کہا کہ جو ان کو دیکھتا ہے نا تو ان کے جادو میں مبتلا ہو جاتا ہے، تم نہیں دیکھنا، تم پر بھی ان کا جادو۔ کہا کہ میں جادو ہو ہی نہیں سکتا مجھ پر۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں دو مطالبے لے کر آیا ہوں، اگر وہ جادوگر ہوگا نا، جادوگر کا جادو زمین پر چلتا ہے، آسمان پہ نہیں چلتا، اور دوسری بات جو میرے دل میں ہے نا وہ نبی کے علاوہ کوئی اور بتا ہی نہیں سکتا ہے۔ کہا کہ اچھا ٹھیک ہے تم بے فکر رہو۔ حضور علیہ السلام کو بلایا، کہا کہ بتائیے آپ کہتے ہیں کہ آپ نبی ہیں؟ کہا کہ ہاں بالکل میں اللہ کا نبی ہوں۔ کہا کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو یہ جو آسمان پر چاند نظر آ رہا ہے نا اس کو اشارہ کریں، اس کے دو ٹکڑے کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے پہلی ہی فرصت میں اشارہ فرمایا، چاند کے دو ٹکڑے ہو گئے۔ کہا کہ حبیب یمنی گواہ ہو جاؤ۔ فرمایا دوسرا مطالبہ جو تمہارے دل میں، بتاؤ دل کی بات ظاہر کروں یا دل میں تمنا لے کر آئے ہو اس تمنا کو پورا کر دوں؟ کہا کہ تمنا پوری کر دیں۔ کہا کہ سنو پھر، تم مکے آ رہے تھے، تمہاری ایک بیٹی ہے جو اندھی ہے، لولی ہے، لنگڑی ہے، جس کا چہرہ بگڑا ہوا ہے، دیکھا نہیں جاتا۔ تمہاری تمنا خواہش یہ تھی کہ مکے جانا ہوں، اگر واقعی وہ اللہ کے نبی ہوئے تو ان سے دعا کرواؤں گا، دعا یہی کرانی تھی کہ میری بیٹی کو شفا مل جائے۔ ایسا ہی تھا نا؟ حضور نے فرمایا کہ اے حبیب یمنی جاؤ، اللہ نے تمہاری بچی کو شفا عطا فرما دی ہے۔ گھر گیا تو دروازہ کھٹکھٹایا، بیگم نے دروازہ کھولا، صحن میں دیکھا تو جناب ایک معصوم بچی حسین و جمیل چہرے والی گھر میں کھیل رہی ہے۔ اپنی بیگم سے پوچھا کہ بچی کون ہے؟ کہا کہ حبیب اپنی بیٹی کو نہیں پہچانتے ہو؟ ابھی نور والا آیا ہے، مجھے بھی کلمہ پڑھا ہے، اس بچی کے جسم پر، اس کے سر پر اپنا دست مبارک پھیرا ہے، اللہ نے اس بچی کو ہر عیب سے پاک اور صاف فرما دیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام کی کیا کیا بات ذکر کروں، یقین جانیے زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، پر تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، جمال یار کی زیبائیاں ادا نہ ہوئیں، ہزار کام لیا میں نے خوش بیانی سے، بس رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ لوگوں نبی علیہ السلام کا میلاد منانے کے لیے ہم یہاں پر جمع ہیں، لیکن آخر میں اپنی گفتگو کو اختتام کرتے ہوئے آپ کی خدمت میں یہ نصیحت بھرے کچھ جملے کہنا چاہتا ہوں، سمجھیے اس بات کو۔ یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص نبی سے محبت کرتا ہے، سچ ہے بات نہیں ہے، ہم سب نبی سے محبت کرتے ہیں، میلاد مناتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہمارا عقیدہ الحمدللہ اچھا ہے، لیکن اس بات کو بھی آپ کو ماننا ہوگا کہ ہم عمل میں بڑے کمزور ہیں۔ میلاد مناتے ہیں، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سال ہر سال میلاد کا اہتمام کرتے ہیں، ہر مہینے میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو حضور علیہ السلام کا میلاد تو منا رہے ہیں لیکن حضور کی اطاعت نہیں کر رہے۔ آخری بات کہہ کر میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ہم پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ محفل میلاد تو کرتے ہیں لیکن نماز پڑھنے نہیں جاتے۔ تو مجھے بتائیے محفل میلاد جو ہے ہمیں بے نمازی نہیں بناتا، حضور کا ذکر ہمیں حضور کا باغی نہیں بناتا ہے بلکہ حضور کا وفادار بناتا ہے۔
نبی علیہ السلام کا یہ فرمان سماعت فرمائی. اس کے بعد فائنلی گفتگو ختم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہاں جتنے بیٹھے ہیں نا ہم سب چاہیں تو نبی علیہ السلام کو خوشی فراہم کر سکتے ہیں, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے کسی برے عمل سے نبی کو تکلیف بھی ہوتی ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھ پر میرے امتیوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں, اگر وہ اعمال گناہوں پر مبتلا ہوتے ہیں تو مجھے تکلیف ہوتی ہے, اور اگر وہ اعمال نیکیوں پر مبتلا ہوتے ہیں تو مجھے راحت اور تسکین ہوتی ہے. اب ہر بندہ یہاں بیٹھا ہوا میلاد منا رہے ہیں ٹھیک ہے, لیکن نماز قضا کرنے سے بتائیے نبی کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ گالم گلوچ کرنے سے نبی کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ بے حیائی کرنے سے نبی کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ والدین کی نافرمانی کرنے سے نبی کو خوشی ہوگی یا تکلیف ہوگی؟ بہت سارے ایسے گناہ ہیں جن کے بارے میں ہمیں پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی ہم اس سے بچتے نہیں ہیں. تو ہمیں اس کی فکر کرنی چاہیے. لچھے دار تقریر سن کر تو لوگوں کو بڑا مزہ آتا ہے, لیکن اس طرح کی اصلاحی گفتگو سنتے ہوئے لوگ کہتے ہیں کہ یار ہمیں کیوں سمجھا رہے ہیں, کسی اور کو سمجھائیں. تو ہم جس طرح ہم نبی سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں نا, ایمان والے ہیں, یہاں بیٹھا ہوا ہر شخص ایمان والا ہے, وہ پابند ہے کہ اللہ کی بھی اطاعت کرے اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرے. کیا آپ نیت کرتے ہیں کہ اس محفل میلاد کے صدقے, اس مبارک مہینے کے صدقے ہم کوئی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ بلند کر کے مجھے بتائیے, اپنا اظہار کیجیے. نیت کریں, نماز پڑھیں گے آپ کا فائدہ ہے, جزاک اللہ, ہاتھ نیچے کر لیں. اور نماز نہیں پڑھیں گے تو آپ کا نقصان ہے. میں نے یہ عرض کیا کہ اگر ہم نے کہہ دیا اور ہمارے کہنے سے کوئی ایک شخص بھی پابند ہو گیا تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا سبب بن جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو کچھ سنا, سیکھا, سمجھا, اس کو یاد رکھ کر عمل پیرا ہو کر دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. وقت ہو گیا ہے حضرت, اچھا 15 منٹ اور ہیں. محبت کا اظہار کرتے ہوئے تمام احباب مل کر درود پاک پڑھ لیجئے. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ. آئیے محبت کا اظہار کرتے ہوئے ایک کلام سماعت فرمائیے حضور اعلیٰ حضرت عظیم البرکت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ یہ جو کلام ہے, اس کلام میں اعلیٰ حضرت نے حضور کی شان بیان فرمائی ہے. بھئی ہم کہتے ہیں یار زہ نصیب, کیا نصیب پایا ہے تم نے؟ اعلیٰ حضرت نے فرمایا کہ زہ عزت, اللہ نے آپ کو کیا عزت عطا فرمائی ہے, ایسی بلندی عطا فرمائی ہے کہ جب حضور معراج پر گئے تو جناب عرش حق جو تھا وہ بھی حضور کے قدموں کے نیچے تھا. سنیے, اس میں درود پاک کا ورد ہے, آپ میرے ساتھ پڑھیں گے صلی اللہ علیہ وسلم. پڑھیں گے بھئی؟ اچھا یہ جو بیٹھے ہوئے لوگ زبردستی تو نہیں آئے, خوشی سے آئے نا بھائی؟ تو محبت کا اظہار کریے. آئیے مل کر درود پاک پڑھ لیں میرے ساتھ. صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم. عزت و اعتنائے محمد, کہہ دیجئے سبحان اللہ. عزت و اعتنائے محمد کہ ہے عرش حق زیر پائے محمد. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. ہم کتنے ہی اوپر چلے جائیں لیکن ہمارا مکان جو ہے وہ فرشی رہے گا, ہماری زمین ہی ہمارا فرش رہے گا, ہمارا مکان رہے گا. لیکن فرماتے حضور معراج پر گئے تو جناب حضور کے قدموں کے نیچے جو فرش تھا وہ فلک تھا, آسمان فرش تھا, اور جتنے بھی ملک یعنی کہ فرشتے ہیں وہ حضور علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کے خادموں کی صورت میں کھڑے ہوئے تھے. سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مکان عرش ان کا, فلک فرش ان کا مکان.
عرش ان کا، فلک فرش ان کا، مکان عرش ان کا، فلک فرش ان کا، اور ملک خادمان سرائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، اکثر کہتا ہوں یہ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت ہے۔ میں جب یہاں آیا تھا نا، میری زبان سے ایک لفظ کہنا بھی دشوار اور مشکل تھا، لیکن ہم نے کہا نا کہ جن کی بارگاہ میں عقیدتیں پیش کریں وہ کسی کو رسوا اور شرمندہ ہونے نہیں دیتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی علیہ السلام کو اللہ نے کمال عطا فرمایا۔ قرآن فرماتا ہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، کہ محبوب ان قریب ہم آپ کو اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے، اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ جناب ہر عاشق نے زبان حال سے کہا کہ مولا ساری خلقت تو یہ چاہتی ہے کہ خدا راضی ہو جائے، سارے لوگ تو یہ چاہتے ہیں خدا راضی ہو جائے، لیکن خدا خود مصطفیٰ کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مصطفیٰ راضی ہو جائے۔ تو جناب حضور علیہ السلام کی رضا کیا ہے؟ سنیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ بھئی ہم اتنا زور اس حال میں بھی لگا رہے ہیں تو آپ کو بھی حق بنتا ہے کہ آپ بھی بابا سے بلند کہہ دیں سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں تو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ یہ ایک کلام اعلیٰ حضرت نے لکھا تو ڈاکٹر اقبال بڑے متاثر ہوئے اور انہوں نے اسی وزن پر لکھا، کہتے ہیں جب خدا کی رضا حضور چاہتے ہیں، ساری بات حضور کی چاہت کی ہے، تو جناب فرمایا کہ جہنم جو بنایا ہے وہ بنایا تو رب نے ہے، جہنم کی آگ کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن نبی علیہ السلام چاہتے ہیں کہ میرا کوئی بھی امتی جہنم کی آگ میں نہ جلے۔ اس بات کو ڈاکٹر اقبال نے کس انداز میں بیان کیا؟ کہتے ہیں تعجب تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، تماشا تو دیکھو کہ دوزخ کی آتش، ارے لگائے خدا اور بجھائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنت کی بات کی جائے کہ تماشا تعجب کی جائے کہ فردوس بالا، تعجب کی جائے کہ فردوس بالا، ارے بنائے خدا اور بسائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہیے صلی اللہ وسلم۔ پل صراط مقطع سماعت فرمائیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جناب میں پل صراط پر سے وجد کرتا ہوا گزر جاؤں گا۔ وجد کرنے کا مطلب دھمال ڈالتا ہوا، جھومتا ہوا، بے فکر و بے خطر ہو کر گزر جاؤں گا۔ بھائی کیوں؟
حضور نے فرمایا جو نیک ہوگا وہ بجلی کی مانند گزرے گا. تو رضا تمہیں اپنی نیکیوں پر ناز ہے, تمہیں اپنے عمل پر ناز ہے؟ تو کہا کہ نہیں مجھے اپنے عمل پر ناز نہیں ہے, بلکہ حضور نے فرمایا ہے کہ پلے صراط پر میں موجود رہوں گا, رب سلم کی صدا بلند کروں گا. حضور کہیں کہ سلامتی ہو میری امت کے لیے, اور امتی کسی فکر کی بات کرے تو کہا ایسے ہو ہی نہیں سکتا. جیسا نبی نے فرما دیا ہے, نبی کی چاہت یہ ہے تو اللہ کی چاہت بھی وہی ہو جائے گی. تو اب جھومتا ہوا بھی گزر جاؤں, بال سے زیادہ باریک ہے, تلوار کی دھاڑ سے زیادہ تیز ہے, لیکن فرماتے ہیں وجد کرتے ہوئے جاؤں گا میں. کیوں؟ کیونکہ مجھے کچھ ہو ہی نہیں سکتا. اس نظریے کا اظہار مقتے میں کرتے ہوئے کہتے ہیں رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, رضا پل سے اب وجد کرتے گزریے, کہ ہے صدائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ